الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا آپ کو علم ہے، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی بیوی اور بچے کو یہاں اللہ کے گھر کے پاس لا کے آباد کیا۔ تو پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت حاجرہ جب بے قرار اور بے چین ہو کر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بھاگیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمزم کا چشمہ جو تھا وہ جاری ہوا۔ ایک فرشتے نے حضرت جبرائیل نے پر مارا اور اس جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند کی ایڑیاں تھیں اس جگہ پر زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت حاجرہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور فرمایا زمزم رک جا رک جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کلمات نہ کہتی تو جہاں تک یہ پانی جاتا وہاں تک نہریں جاری ہو جاتی۔ تو بہرحال مشیت عزدی یہی تھی کہ اللہ کے بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ چشمہ جو تھا اپنی جگہ پر رک گیا، یا دوسرے لفظوں میں کائنات کو ایک تبرک مہیا کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے وہ قائم اور دائم رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی آتے تھے تو واپس فلسطین بھی چلے جاتے تھے۔ وہاں ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہو چکا تھا جس کا نام اسحاق تھا، اور ایک پیغمبر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کا حال نہ پوچھے، پرسش احوال نہ کرے۔ تو گویا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی پھیرا مارتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے کہ میری بیوی اور میرا بیٹا جو ہے جس کو میں نے یہاں مکہ میں آباد کیا ہے، ایک ایسی وادی کے اندر جو بے آب ہو گیا اس میں آباد کیا، وہ کس حال میں ہے، کس چال میں ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے پاس چند لوگ بنی جرہم کے آئے، انہوں نے پانی حاصل کرنے کی اجازت مانگی، تو حضرت حاجرہ کی خواہش ہوئی کہ وہ یہاں قیام کریں مکے کے اندر، لیکن آپ نے ان سے یہ پیمان وعدہ لے لیا کہ یہ پانی کا چشمہ صرف میری ملکیت ہوگا، اس پر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ تو گویا اس طریقے سے بنو جرہم کا قبیلہ سب سے پہلے مکے میں آباد ہوا، اور اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، یہ مسئلہ آگے بڑھنے لگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، ایک رات خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ وہ بیٹا ہے جسے ہزار تمناؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ 90 سال کی عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت سارہ جو ان کی کزن تھیں، چچا زاد تھیں، شہزادی تھیں، اس کے مقابلے پر حضرت حاجرہ ایک لونڈی تھی جو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ کر دی تھی۔ تو اب حضرت ابراہیم یہ دعائیں مانگتے رہے کہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ تو ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پہلے بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیے۔ پھر جب یہ یہاں آباد ہو گئے، اللہ کا کرم ہوا
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے عذاب بھیجا تھا تو جو فرشتے حضرت لوط کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے جائیں کہ اللہ ان کو ایک دوسرے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس بیٹے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم۔ حضرت اسماعیل جو تھے ان کے بارے میں قرآن نے لفظ حلیم استعمال کیا، بردبار، تحمل مزاج، اور دوسرا بیٹا جو تھا اس کے بارے میں قرآن نے لفظ علیم استعمال کیا کہ ہم نے انہیں ایک عالم بیٹے کی، علم رکھنے والے بیٹے کی بشارت دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم جیسے کہ مہمان نواز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ طریقہ تھا، سنت تھی کہ تنے تنہا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کر 2-4 آدمی گھر میں نہیں لے آتے تو اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تھا تو خود جنگل کی طرف نکل جاتے تھے، باہر راستوں کی طرف جا کے وہاں سے کچھ آدمی پکڑ لاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضمناً ذکر ساتھ ہے، اور یہی دراصل دونوں باپ بیٹا معمار ہیں بیت اللہ کے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذکر ضروری ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو جد امجد کہا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ ملت کا معنی وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک عقیدے کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، جو ایک مذہب کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن بار بار کہتا ہے حنیفاً وما کان من المشرکین، کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے کیوں ہے کہ وہ خالصتاً خدا کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو قرآن نے ان کو حنیف کہا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا ایک دن ایک آدمی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے، ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کیا، تو اس آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کوئی دیندار نہیں تھا، جیسے یہاں بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے جب بسم اللہ نہ پڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جاؤ چھٹی کرو، تمہیں امی کھانا نہیں کھلاتا۔ تو وہ آدمی چلا گیا بیچارہ، بلا کے بھی خود لائے، پھر اس کو چھٹی بھی دے دی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم بس مہمان بازی ختم ہو گئی، تو مجھے بھی تو دیکھو میرا حوصلہ، میں کتنی دنیا کو روزی دے رہا ہوں، وہ مجھے پکارتی نہیں، میرا نام نہیں لیتی، میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس کے باوجود میں دے رہا ہوں، یہ تم نے کیا کیا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور منت سماجت کر کے اس کو پھر دوبارہ گھر میں لے کے آئے، پھر اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو یہ تو ایسے ہی تھوڑی سی ذکر ہے کہ جی مہمان نوازی کا۔ اب جب یہ فرشتے دونوں آئے اور خوشخبری دینے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی پوچھا تو کچھ نہیں تھا ان سے، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ تو سارے ریوڑ آپ کے باہر گئے ہوئے تھے، جنگل میں گئے ہوئے تھے، پہاڑوں میں تھے۔ تو ایک بچڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت عزیز تھا، بڑا خوبصورت تھا، وہ گھر پہ رہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گھر میں کوئی اور جانور نہیں ہے اور مہمان آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو روسٹ کیا۔ قرآن کہتا ہے فجاء بعجل حنیذ، کہ گھی کے اندر تل کے روسٹ کر کے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ لا کے اپنے مہمانوں کو پیش کیا۔ لیکن چانس ایسا ہے کہ مہمان جو ہیں وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، لا تصلوا الیہ ایدیہم، کہ اس کھانے کی طرف ان کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی مہمان آ کے گھر میں کھانا نہ کھائے تو اس کا معنی یہ لیا جاتا تھا کہ اس کو کوئی آدمی آپ سے رنجش ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس کی دعوت ہے، اس لیے یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا اصرار شروع کیا کہ بھئی آپ کھاتے کیوں نہیں، میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانداری کا حق دیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دراصل کھانا کھاتے نہیں ہیں، ہم تمہارے اللہ کے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں، تو ہم تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ حضرت سارہ پاس کھڑی تھی،
فسکت وجہ، ایک دم انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارا، جیسے عورتوں کا تعجب ہوتا ہے، یوں یہاں کا ہاتھ رکھ لیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو 90 سال میں تو پہلے ایک پیدا ہوا ہے، تو اب دوسرے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ فرشتے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، ہم عذاب وہاں دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھانجے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مارے جائیں گے سارے کے سارے۔ لیکن ان فرشتوں نے کہا کہ یہ دراصل ان لوگوں کا ایک فعل ہے ایسا جس سے پہلے دنیا میں کوئی ایجاد نہیں کیا تھا، تو یہ ایسی زیادتی ہے کہ ایک اللہ کے قانون کو انہوں نے توڑ دیا اور خود اپنے جی سے گھڑ کے نیا قانون بنا کے وہ کام انہوں نے شروع کیا۔ تو عرض صرف یہ کرنا مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دے کے فرشتے آگے چلے گئے۔ اب اسی دوران میں مورخین نے لکھا کہ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے تھے، پھر بیٹے کی جب یاست آتی تھی تو حضرت ابراہیم ادھر آیا کرتے تھے، تو رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو رہی ہے۔ پیغمبروں کے خواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر ہماری طرح کے خواب نہیں دیکھتا، اور ہر پیغمبر کی وحی کا آغاز جو ہوتا ہے پہلے سچے خوابوں سے ہوتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے دوسرے دن اس کی تعبیر آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ تو گویا پیغمبر کا خواب جو ہے وہ کوئی شیطان کی باڑ نہیں ہوتی۔ ایک دن خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچو بچار کرتے رہے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری رات خواب دیکھا، پھر سوچا، غور کیا، پھر تیسری رات خواب دیکھا، تو اب پیغمبر کو یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ قربانی اللہ کی طرف سے مانگی جا رہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے، یہاں بیت اللہ میں آئے، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے گفتگو کی، اور یہ واقعات تو بڑے واضح اور صاف، یہ تو آج کی تاریخوں میں سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پچھلی ہسٹری تو شاید تھوڑے لوگوں کے علم میں ہو، لیکن اس ہسٹری سے تو کوئی آدمی ایسا بے خبر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 3-4 سال کی تھی۔ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ فلما بالغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو 3-4 سالوں میں بچہ بھاگنے لگ جاتا ہے، تو گویا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا جب بچہ بڑا پرومزنگ ہوتا ہے، چھوٹا ہو نا 1.5-2 مہینے کا، پھر بھی لوگ جو ہے اس کے قریب کم جاتے ہیں، لیکن جب بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو ہونہار بلوا کے چکنے چکنے پاس وہ پرومزنگ چائلڈ ہو، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام آیا۔ پیغام کیا تھا؟ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا صحابہ کر، اے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربان کر۔ فلما بالغ معہ السعی قال انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہاری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بھی ذرا سوچو تھوڑا سا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم قربان ہونا چاہتے ہو؟ تم یہ چھری جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے بغیر کسی فل سٹاپ کے؟ فانظر ماذا تری، آیت ختم نہیں ہوتی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹے نے سوچ بچار کی مہلت نہیں مانگی کہ ابا جی 2-4 دن دے دیں سوچنے کے لیے، کام بہت بڑا ہے جی، اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا کہ جی سر تسلیم خم کر دیا جائے، ذرا مہلت دیں، 2-4 دن سوچوں گا، والدہ سے مشورہ کروں گا، کسی دوسرے سے اور سے کوئی مشورہ لوں گا۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کوئی وقفہ سوچ بچار کا، کوئی وقت لیے بغیر، آپ نے کہا کہ یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے سر تسلیم خم کرنا، جب ابا کا حکم آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا یونیورسٹی تھی مکے کے اندر اس دور میں، کون سی یونیورسٹی تھی؟ ابھی تو مکہ آبادی کے مراحل میں تھا، بنو جرم کا قبیلہ آیا تھا، چند لوگ آ کے اکٹھے ہو گئے تھے، کوئی کالج نہیں کھلا تھا، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی دینی ادارہ، کوئی یونیورسٹی ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس ادارے میں تعلیم حاصل کی تھی؟
اور کس نے حضرت اسماعیل کو یہ آداب فرزندی سکھائے تھے؟ جی وہ انجینئرنگ یونیورسٹی تھی. ہنگامے دیکھ رہے ہیں آپ 2-3 دن سے، کتنے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں. ٹریننگ ہدایت کی ساری ہو رہی ہے، اخلاق سکھایا جا رہا ہے، ہدایات بانٹی جا رہی ہیں ساری کی ساری. اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر یہاں موجود ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مدرسے میں تعلیم پائی؟ کون سا اسکول، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی؟ بظاہر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی وہاں، لیکن ایک یونیورسٹی موجود تھی جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. وہ یونیورسٹی حضرت ہاجرہ کی گود تھی. وہ اس ماں کی ممتا جو اس بچے کی خاطر تڑپی تھی، بھاگی تھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان. اس نے بے چینی اور بے قراری میں یہ سفر طے کیا تھا. وہ صرف اس لیے تھا کہ یہ میرا بیٹا محفوظ رہے. تو کیا اس نے اس کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی کالج نہیں تھی. یہ کس کا فیضان تھا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی گود کی پرورش، تربیت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر. یہ بات بھی آپ نے سنی. جی افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. ہمارے معاشرے میں کالجز کیا کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ قتل عام نہیں ہو رہا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ ایک یونیورسٹی. اور جو تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گئی تھی، اور جو باپ کا فیضان نظر تھا، یہ اس کا تقاضا تھا کہ جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو غور تو کر، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی مہلت نہیں مانگی. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سر تسلیم خم کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی لے لی، چھری لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ مکے کی آبادی سے باہر آ گئے. 5 میل ہے، سرنگوں میں 3 میل بن جاتا ہے آج کل. محلہ جہاز سے جو سرنگیں جاتی ہیں مینا کو، وہاں سے فاصلہ 3 میل ہو گیا. تو ویسے چلے تو 5 میل فاصلہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر اس قربان گاہ میں آ گئے جو آج تمام حاجیوں کے لیے قربان گاہ بنی ہوئی ہے. کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی اندازہ لگایا ہے؟ اس لیے کہ حاجی صاحب کو پاس اتنا وقت ہی اس دن نہیں ہوتا کہ اس دن وہ چکر لگا کے ذرا قربان گاہ کو دیکھیں تو صحیح. الحمدللہ ہمیں اس بات کا تجربہ ہوا. ہم نے ایک چرواہے سے 22 دمبوں کا سودا کیا. 17 دوست تھے، کچھ نے 2 قربانیاں کی. تو ہم نے اس سے آراگاہ میں اونٹ دیکھے، گائے دیکھی، بھیڑ دیکھے، بکرے دیکھے، دمبے دیکھے. تو وہاں جا کے وہاں سے سلیکٹ کر کے قیمت طے کر کے 22 دمبے نکال کر ان کو اس قربان گاہ میں بسم اللہ اللہ اکبر جی اور انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. تارے کو دیکھا تھا تو کہا تھا یہ خدا ہو سکتا ہے. اس کے بعد چاند نظر آیا تو کہا نہیں یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے. سورج کو دیکھا تو کہا نہیں ھذا اکبر، یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. فلما افلت قال لا احب الافلین. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ میں اپنا سر اس بارگاہ الہی کے اندر جھکاتا ہوں جو اس سورج اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین اور یہ چاند اور سیاروں کا خالق ہے. اور وما انا من المشرکین، میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں، میرا مشرکین سے کوئی واسطہ نہیں. جب قربانی ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کر وہی ذات سب سے بڑی ہے. اور ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو باندھ لیا. جی باپ بیٹے نے مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ ابا جی ہو سکتا ہے کہ چھری چلانے میں شفقت پدری غالب آ جائے اور آپ اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکیں. آپ ایسے کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ پیشانی کے بل نیچے لٹا دیں، چہرہ میرا اوپر کو نہ ہو. آپ
کیا کریں؟ بیٹا مشورہ دے رہا ہے ابا جی کو ذبح کرنے کے لیے کہ ابا جی ذبح کرنے کا طریقہ یوں اختیار کیجئے کہ میرا پیشانی جو ہے اس کو زمین پر نیچے کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ، یہ پرومزنگ چائلڈ، یہ خوبصورتی میری، یہ آپ کی آنکھوں میں باقی نہ رہے، آپ ایسا کریں میری گردن پر چھری پھیر دیں۔ بات میری نہیں، قرآن نے کہی ہے۔ فلما تلہ للجبین فلما اسلما، کہ جب دونوں باپ بیٹا اس بات پر راضی ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلم یسلم، ہتھیار ڈال دینا، سپردگی، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، اپنی ساری خواہشات دین کے تابع کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹا اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے قربان ہونا ہے، آپ نے مجھ کو ذبح کرنا ہے، تو بس ابا جی اتنا کام کیجئے کہ مجھے پیشانی کے بل لٹا کر پھر چھری پھیر دیجئے۔ اور قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ بڑی لوگوں نے باتیں بنائی، یہ بھی سنیں تھوڑا سا۔ کہتے ہیں کہ جی جب چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، اوپر تکبیر پڑی جا چکی تھی اس کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کے چھری کو زور سے اوپر پھینکا، آسمانوں پہ مکڑی جا رہی تھی، وہ چھری تکبیر پڑی ہوئی مکڑی کو لگی، وہ حلال ہو گئی، وہاں سے جا کے وہ بحیرہ عرب میں گری، وہاں وہ مچھلی کو لگی، مچھلی بھی حلال ہو گئی۔ اب ذبح کرنے کی ضرورت نہ مکڑی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے نہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ بڑی بڑائی تکبیر والی چھری لگ گئی ان کو۔ داستانیں بنائی ہوئی لوگوں نے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری تو نہیں چلی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ چلو بھاگو، دوڑ لگاؤ کہ کہیں پیغمبر یہ کام کر نہ دے۔ تو حضرت جبرائیل امین بہشت سے، جنت سے ایک دمبا لے کے آئے، بڑا موٹا تازہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ یہ پیغام سنا دیا، قال صدقت الرؤیا ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ ابراہیم بس کرو، آگے چھری چلانے کی ضرورت نہیں رہی، یہ تم نے باندھ کر بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ہے، تیاری مکمل ہے، میں دل کے بھیدوں سے واقف ہوں، تمہاری نیت کا مجھے علم ہے۔ ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، کہ اس طرح ہم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ جزا کیا تھی؟ یہ تمہاری سنت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ تمہاری بیوی کی سنت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ تھی، اس کو بھی قیامت تک کے لیے ہم نے عمرے کا ایک رکن بنا دیا، اور تم نے اپنا بیٹا ہماری راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا، ہم نے تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس عظیم ذبح پر جو ہے وہ فدا ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قربان ہیں تمہاری اس قربانی پر کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مجھے یاد آتا ہے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ ان کی اپنی زبان تھی، تو آپ کو پتا ہے کتنے بڑے وہ مقرر تھے، تو کہتے سی کہ اس وقت اپنی زبان کہنے ہوتے سی، او ابراہیم بس کر، او تو تا خواب نو سچائی کر دکھایا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ میں کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی میری طرف سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم تمہارے لیے۔ یہ لخت جگر کا ذبح کرنا، نور نظر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کو چلا دینا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم اس کو ہم نے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے اندر ایک سنت بنا دیا، اس کو ہم نے ایک سنت بنا دیا قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو بیت اللہ میں آئے گا وہ بھی، اور جو بیت اللہ میں نہیں آئے گا وہ ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو ایک جانور بیٹوں کی طرح پال کر اس سمبولک چیز کا اظہار کرے گا، اور کیا کہے گا کہ انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض، کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق تو ہے،
آپ دیکھیے کتنی لاکھوں کروڑوں قربانیاں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ چین میں ہے، وہ جاپان میں ہے، اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتا ہے ہر سال. تو ایک سال کی بات نہیں، ہر سال زندہ کرتا ہے. جو آدمی صاحب توفیق ہے اپنی اس توفیق کے مطابق وہ جانور ذبح کرتا ہے. یار لوگوں نے یہ باتیں بھی بنائی کوئی جو قربانی کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو دے دینے چاہیے، گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرے دوست پیسے دینے سے بات نہیں بنتی، یہ اس جذبے کا نام ہے، یہ وہ ایثار ہے، یہ وہ قربانی ہے کہ جب تک یہ کر کے نہیں دکھائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری نہیں ہو سکتی. اگر یہ مسئلہ ایسا ہوتا تو کم سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی نہ کرتے، ہمیں بتا دیتے کہ میاں یہ گوشت کا مسئلہ تھا اس دور میں، اور اب تم کیا کرو غریبوں مسکینوں کو دے دیا کرو پیسے، نہ حج کیا کرو نہ قربانی کیا کرو. لیکن یہ چیز کیا تھی قربانی؟ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا دوسرا نام. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی یہ کام کرنا ہے اس وقت ذہن کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی خواہشات نفس کے گلے پر چھری پھیر دی. ڈر تو میں جانور ذبح رہا ہوں، یہ ایک سمبولک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہشات نفس کے گلے پر چھری پھیر دی. دلیل یہ ہے کہ یہ جانور میں نے ذبح کر دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر آئے، اور دوست سوچ ذرا یہ کیا چکر چلا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ قرض اتارو میں ہمیں پیسے دے دیں قربانی کے. نہیں ہوگا مسئلہ قربانی کا حل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر آئے، آپ کہہ دیتے یار ایک ہی کافی ہے، 2 کافی ہیں، 3 کافی ہیں. 100 اونٹ 75 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اور اونٹ کا ذبح کرنا کوئی آسان نہیں ہے، قرآن سے پوچھو. اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے، بایاں پاؤں باندھ کے کھڑا کر کے یہاں اس کے یہاں نہر کے اندر ایک چھری ماری جاتی ہے، اور جب اس کا خون گر جاتا ہے اونٹ پھر خود بخود نیچے گر پڑتا ہے. اس کے بعد اس کا گلا جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی آسان کام تھا؟ تھک گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 75 اونٹ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 25 کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ تم ذبح کر دو میری جگہ پہ. اگر قربانی کا مسئلہ پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ قربان کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی؟ بتا دیا امت کو کہ یہ قربانی یہ ایثار کا نام ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا نام ہے، اور تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. گوشت کسی کے کام آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن یہ قربانی تمہیں سنت ابراہیمی، اس نے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی تھی اور تم سے تو اللہ نے صرف یہ تقاضا کیا کہ ایک جانور ذبح کر دو. یہ وہ جذبہ ہے جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ رکھا ہے. تو اس لیے یہ پیسے دینے سے بات نہیں بنے گی. جب تک قربانی نہیں ہوگی یاد رکھیے اس وقت تک یہ سنت ابراہیمی بھی ادا نہیں ہوتی، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا نہیں ہوتی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے مینا کے اندر، یہ آج و عظیم قربان گاہ موجود ہے. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا. بیٹا ذبح تو نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا، یہ اس کی منشا، لیکن حضرت ابراہیم تو قربان کر چکے نا. نام تو قربانی اسی چیز کا ہے کہ دل کے جذبات و احساسات نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حکم خداوندی ہے. بیٹے نے بھی مانا، باپ نے بھی مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ایک سنت بنا دی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ سے شیطان آ گیا. اس نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، او بولے آدمی کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے یہ تمہارا والد تمہیں کیا کرے گا وہاں جا کے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، گھر سے مشورہ کر کے چلے ہیں، میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ مت جاؤ اس کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتا چلا تو کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری. خبیث دور ہو جاؤ، میرے بیٹے کو ورگلاتے ہو. ایک جگہ کے کنکریاں ماری، پھر آگے بڑھے 4 قدم، پھر آ گیا، پھر کنکریاں ماری اس کو کہ اب بھی بات آ جائے گا. نہیں، پھر تیسری دفعہ آ گیا. وہ آج بھی نشانات حضرت شیطان وہاں موجود ہیں جی. وہاں دیکھنے میں آیا کہ لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، جوتے اتار کے مارتے ہیں. جوتے نہیں مارنے چاہیے اس کو، کنکریاں ہی لگتی ہیں، جوتے نہیں لگتے اس کو، اس لیے کہ سنت یہی ہے. کنکریاں بھی چھوٹی چھوٹی، پتھر نہیں. اگر یوں مارنا ہوتا تو اللہ شیطان کو باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا.
تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اس کو کنکریاں لگتی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ سارے کے سارے حج کے ارکان میں چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ ایک ایک قدم اٹھایا ہوا اللہ کے بندوں کا وہ کس طرح ہمارے لیے سنت بن رہا ہے، کس لیے ہمارے لیے وہ مناسک حج بنتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو راستے کے اندر شیطان نے آ کے ورگلانے کی کوشش کی، وہ 3 جمرے آج بھی موجود ہیں۔ یہ جمرہ پہلا ہے، یہ وسطیٰ ہے، یہ آخری ہے۔ ان تینوں پر کنکریاں آپ کو مارنی پڑیں گی حاجی صاحب۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی کمزور ہے نہیں جا سکتی، تو کیا کرو، کسی دوست سے کہو، کسی اپنے رشتہ دار سے کہو کہ یہ رسم پوری کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسم انمانم نہیں، یہ رکن حج کا، یہ اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ صفا اور مروہ کے درمیان چل نہیں سکتے تو ریڈی پر بیٹھ جاؤ، کسی کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ حضرت حاجرہ کی رسم تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اور آج یہاں اگر آ گئے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو تمہارے حصے کی کنکریاں نہ پڑیں، یہ تمہیں ہر صورت میں مارنی پڑیں گی، معافی نہیں مل سکتی۔ آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے جی قربانی پہلے ذبح کر دی، بعد میں کنکریاں مار لو، اور جی بال پہلے مڑا دیے کنکریاں بعد میں مار لو، ترتیب اگرچہ پہلے کنکریاں مارنا ہے، پھر بعد میں آگے قربانی کرنا ہے، پھر آگے اپنے بال جو ہے ان کی شیو کرنی ہے، اس میں ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی اتنا ہنگامہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، سر وہ میں نے یہ کام کرنا تھا، کنکریاں ادھر بڑی بھیڑ تھی، میں نے دیکھا کہ اتنے آدمی کچلے گئے، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ یہ اللہ کے کچھ فیصلے ہیں۔ جب پہلا حج کیا تھا اس وقت یہ منظر دیکھا تھا، اتنا رش بڑا جمروں کے اوپر کہ کوئی 40-50 حاجی وہ ہمارے جانے سے پہلے سب کے اوپر چادریں ان کے احرام جو ہے ان کے اوپر دے کر چھپائے ہوئے تھے، جوتیوں پتہ نہیں کس سے ہمیں نہیں ہزاروں جوتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ لاشیاں بھی تازہ پڑی ہوئی تھیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اس لیے کہ وہاں لوگ جا کے جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں۔ حاجی صاحب جذبات کی راہ میں نہیں بہنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، آرام سے سلیقے سے جاؤ، گورنمنٹ نے اہتمام کیا ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، ایک رخ جانے کا ہے ایک واپس آنے کا ہے، اگر ہم ترتیب سے چلیں۔ یہ باتیں ہمارے دوستوں کو آتی نہیں، اور کچھ دیکھا ہے سوڈان سے نائجیریا سے لوگ آتے ہیں، وہ بالکل ہی گئے گزرے ہیں، وہ سیدھے جا کے کنکریاں مار کے ایک دم پیچھے کو دوڑتے ہیں، وہ قافلے کے قافلے ہوتے ہیں 40-50 آدمیوں کے، وہ جب مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے وہ سارے کا سارا مسئلہ ہی گڑبڑ ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے حاجی بیچارے وہاں دب کے مر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کے بعد یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یہ ارکان حج میں شامل ہے۔ یہ ان بندوں کی دی ہوئی قربانیاں وہ آگے سے آگے مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، پھر واپس چلے گئے، دوبارہ آئے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، آئے دستک دی، پوچھا گھر والوں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرم میں شادی کر چکے تھے، حضرت حاجرہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، دستک دے کے پوچھا گیا، ان کی بیوی باہر نکلی، پوچھا کہ بھائی حالات کیسے جا رہے ہیں، بیوی نے شکریہ کر دیے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، حالات بدتر ہیں گھر کے، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی شکایتیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اچھا جب تمہارا خامد آئے تو اس کو یہ کہنا کہ اپنی دہلیز بدل دے، اپنی دہلیز بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف واپس لائے تو بتایا ان کی بیوی نے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، یہ اس کا حلیہ تھا، وہ مجھ سے باتیں پوچھتا رہا گھر کی، پھر میں نے اس کو یہ حالات بتایا اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ بیٹے کے لیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے دی، مراد یہ تھا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ صالحہ نہیں ہے، یہ بدل دو اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوسری دفعہ ہے، حضرت اسماعیل دوسری شادی کر چکے تھے، پھر وہی مسئلہ ہوا، حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، دستک دی، اللہ کی بندی گھر سے باہر آئی، پوچھا کہا جی حالات کیسے ہیں، گزران کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی نعمتیں ہیں، کیا کھاتے ہو؟ گوشت کھاتی ہوں، اور کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پھل بھی مل جاتے ہیں، کوئی دودھ بھی میسر آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، وارزقہم من الثمرات، یہ باتیں آگے چلیں گی، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور جاتے ہوئے پھر وہی جملہ کہہ دیا کہ جب وہ اسماعیل آ جائے اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو ذرا مضبوطی سے پکڑ لیں، اشارہ تھا کہ یہ تمہاری بیوی صحیح ہے، اس سے آگے جو اولاد چلنے والی ہے نا اس تک انشاءاللہ پھر پہنچیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی معرفت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيم آبا. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة من سواك. فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة من سواك. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے جن دوستوں نے دعا کی درخواست کی یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ اہل اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا. یا اللہ ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا. یا اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا دے. یا اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم اخذل الكفرة المشرکین. اللهم دمر دیارهم وخرب بنیانهم وزلزل اقدامهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا تردون القوم المجرمين. اللهم انزل بهم باسك الذي لا تردون القوم المجرمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.